یہ کس کا جنازہ ہے کچھ تم کو اندازہ ہے، یہ کس کا جنازہ ہے کچھ تم کو اندازہ ہے، لوٹا ہے قضا نے یہ تصنیف کا میخانہ میدان جہاد۔ الحمدللہ وکفی الصلاۃ والسلام علی نبی المصطفیٰ، اما بعد، قال عز وجل الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ محترم شعبہ اردو کے مدرسین اور اسی شعبہ کے مستقبل میں ہمارے اس کارواں میں شامل ہونے والے اور بھی ساتھی، آپ کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج آپ کی تشریف آوری سے پر رونق ہمارا یہ شعبہ ہے، تو جو آج کا ہمارا یہ ملن ہے یہ ایک عظیم شخصیت کی رحلت کے حوالے سے ہے، جو ہے نذیر احمد لون صاحب، جن کو ادبی دنیا نذیر احمد جوہر کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کپوارہ کے ایک مشہور معروف وادی لولاب سے آپ کا تعلق تھا، اور سیاست میں بھی آپ کا ایک اچھا مقام تھا، اور انتظامی امور میں آپ فوڈ اینڈ سپلائز کے ڈائریکٹر رہے ہیں۔ تو حالیہ میں اللہ نے آپ کو اپنی طرف بلایا ہے، اسی حوالے سے یہ نشست ہے، تعزیتی مجلس ہے۔ تو جو اس کے شرکاء ہیں، پہلے تو ہم شعبہ اردو کے جملہ مدرسین ہیں، جس میں خود محمد اشرف اور میرے ساتھی جو ہیں یہاں پر ڈاکٹر غلام نبی صاحب، ان کا تعلق ہے چار شریف سے، ان کے ساتھ ہے ڈاکٹر مظفر صاحب، اور ان کا تعلق ہے یہاں چندین قاضی گنڈ سے، اور ہے ڈاکٹر حسین صاحب، اور ان کا تعلق ہے تھجیوارہ اسلام آباد سے، اور ہمارے آج جو نئے شرکا شامل ہوئے ہیں یہ ہیں نذیر احمد غنائی صاحب، ان کا تعلق فیصل کلگام سے ہیں، اور عامر صاحب ہیں، عامر ڈار صاحب ہیں، ان کا تعلق ہے ہرناگ سے۔ تو یہ صاحبان جو ہے مختلف یونیورسٹیوں سے ڈاکٹریٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن آج ایک ادبی دوست، ایک ادب نواز شخصیت کی رحلت پر ہم جمع ہوئے ہیں۔ اور ہم تو پہلے جانتے ہیں کہ زندگی ایک امانت ہے چند لمحوں کی، لیکن بڑے خوش نصیب ہیں وہ، بڑے ذہین نصیب ہیں وہ، جن کو کچھ یاد کرنے کے لیے کچھ کیا ہو، جن نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہو سوسائٹی کے لیے، اور ادبی دنیا میں جن کا کوئی نام ہے، واقعی ان کی خدمات ہیں۔ تو لہذا اسی حوالے سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور ان کی خدمات اور ان کے احوال جو گزرے ہیں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں زیادہ مناسب سمجھتا ہوں محترم غلام نبی کمار صاحب سے آپ ان کے بارے میں کچھ لب کشائی فرمائیں، ان کی خدمات کیسے رہے ہیں اور ان کے احوالات کیسے رہے ہیں۔ محترم کمار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں نذیر احمد غنائی دہلی شعبہ اردو یونیورسٹی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں پروفیسر صاحب کا مشکور ممنون ہوں کہ انہوں نے یہ نشست پروگرام رکھا نذیر جوہر کے وصال پر، اور میرے ساتھیوں کو بھی مدعو کیا۔ ہم نذیر جوہر صاحب کو براہ راست نہیں جانتے ہیں، لیکن ادب کے حوالے سے یوں جانتے ہیں کہ انہوں نے فکشن میں اہم نام کمایا ہے۔ اگر ہم بات کریں گے ان کے افسانی مجموع کی، حالانکہ ان کے افسانی مجموعے شاید کم آئے ہیں، لیکن ابھی بھی جو ان کی تحریر ہیں وہ انشاءاللہ منظر عام پر آنے والی ہیں۔ ان کے اب تک 2-3 ناول، یہ نہ تھی ہماری قسمت، مہرباں کیسے کیسے منظر عام پر آ چکے ہیں اور داد تحسین حاصل کر چکے ہیں۔ ہم نذیر جوہر صاحب کے لیے یہی دعائی کلمات ادا کرتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ مغفرت کریں اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کریں۔ باقی میں اپنی طرف سے اور شعبہ کی طرف سے یہی دعا کرتا ہوں کہ ان کا جو قلم تھا وہ اثر نو کسی کے عوض اگر آ جائے، ان کی تخلیقات اگر کسی اور کے ہاں آ جائے تو زیادہ بہتر رہتا، اور ادب کا یہ اخلا جو ہمارے درمیان رہا وہ اس کی جو برپائی ہو سکتی ہے۔ باقی السلام علیکم کو آگے لے کے بہرحال یہ باتیں ہوتی رہیں ہمارے درمیان، فون پر بھی یہاں کی جو کشمیر کا جو ادبی منظرنامہ ہے اس پر بھی گفتگو ہوتی رہی، لیکن بہترین شخصیتیں فون پر بھی بات ہوتی رہی ہماری لگاتار۔
لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ 1 مہینے سے وہ بیمار رہے, میں ان کی خیریت پوچھنے نہیں گیا گھر. یہ نصیب کی بات ہے. بہرحال افسوس کا مقام ہے, آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, ان کی مغفرت فرمائے. تو آپ سب کا شکر گزار ہوں, آپ یہاں سب تشریف لائے ڈاکٹر صاحب کی نگرانی میں. انشاءاللہ اور بھی جو ہو سکتا ہے ہمیں ان پر قلم اٹھانا چاہیے, انہیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے. ورفقا ڈاکٹر اصغر سامون صاحب, پرنسپل سیکریٹری سکل ڈیولپمنٹ جموں کشمیر, پروفیسر شفیقہ پروین. بتائیں آپ نے کہاں تک اور کن کن تعلیمی اداروں سے تعلیم پائی ہے؟ میری تعلیمی شروعات ظاہر ہے میرے گاؤں سے ہوئی. ہمارے گھر کے نزدیک ہی ایک پرائمری اسکول تھا. جی. وہاں پہ والد صاحب ہاتھ پکڑ کے لے گئے, ادھر اندراج ہوا میرا, تو شروع ہو گیا وہاں سے. تو پرائمری سطح کی تعلیم, تو یہ میرا پہلا افسانوی مجموعہ تھا. ہاں, 2 ناول لکھنے کے بعد سب لوگوں نے کہا افسانہ, کیونکہ میں افسانے بھی لکھتا تھا. جی. اور بند کے حوالے سے اس تحریر میں شعور کی گروہ کا استعمال بھی دیکھنے کو ملتا ہے, جو آج